نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے دینی جلسوں کے حقوق اور ہماری ذمہ داریاں۔ دینی جلسے، مدارس کے اجتماعات، اصلاحی محفلیں اور وعظ و نصیحت کی مجلسیں اللہ کی رحمت کے نزول کا ذریعہ ہوتی ہے۔ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون نازل ہوتا ہے اور فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ دینی جلسوں کی عظمت و فضیلت یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں اللہ ان پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ دینی جلسہ ایمان کو تازہ کرتا ہے، اخلاق سنوارتا ہے، گناہوں سے بچنے کی ترغیب دیتا ہے اور اللہ سے جوڑتا ہے۔ لہذا اس کی قدر کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ جلسے میں شرکت کرنے کے حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم جلسے میں خالص اللہ کے لیے آئیں، نہ دکھاوے کے لیے، نہ شہرت کے لیے، نہ تفریح کے لیے، بلکہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے آئیں۔ حدیث میں ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وقت کی پابندی کا حق۔ دینی جلسہ کا ایک بڑا حق یہ ہے کہ ہم وقت پر پہنچے۔ اکثر لوگ دیر سے آتے ہیں، بیچ میں شور کرتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ یہ دینی مجلس کی بے ادبی ہے۔ ایک مومن کی شان ہے کہ وہ پابند وقت ہو۔ جلسے میں بیٹھنے کا بھی ادب ہے۔ خاموشی سے بیٹھنا، موبائل بند رکھنا، باتیں نہ کرنا، ہنسی مذاق نہ کرنا، آگے سے نہ گزرنا۔ قرآن کہتا ہے، اللہ اور رسول کے سامنے اپنی آواز بلند نہ کرو۔ یہی ادب علماء اور دین کی مجلس کے لیے بھی ہے۔ جلسے کا ایک بڑا حق یہ بھی ہے کہ ہم علماء کی عزت کریں۔ یہ دین کے وارث ہیں، یہ انبیاء کے نائب ہیں۔ اگر ہم علماء کی عزت کریں گے تو دین کی عزت ہوگی، اگر ان کی بے قدری کریں گے تو ہم خود محروم ہو جائیں گے۔ جلسے میں بیٹھ کر باتیں کرنا، سونا، موبائل دیکھنا، یہ سب محرومی کی علامت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ دل لگا کر سنیں، نوٹس لیں، سوچیں، عمل کا ارادہ کریں۔ قرآن کہتا ہے، جو غور سے سنتے ہیں وہی ہدایت پاتے ہیں۔ جلسے میں پارکنگ، نشست، صفائی، داخلہ، سب میں نظم ضروری ہے۔ بد نظمی جلسے کی برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ ایک مسلمان مہذب، منظم اور بااخلاق ہوتا ہے۔ مالی تعاون کا بھی حق ہے کہ دینی جلسے چندے سے چلتے ہیں۔ اس میں اسٹیج، مائک، روشنی، انتظام سب خرچ ہوتے ہیں۔ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کو کئی گنا واپس دیتا ہے۔ خواتین و بچوں کے حقوق بھی ہے کہ جلسہ میں پردے کا خیال رکھنا، عورتوں کے لیے الگ انتظام، بچوں کی تربیت، یہ بھی جلسے کا حق ہے۔ ہماری لاپرواہی سے فتنہ پیدا ہو سکتا ہے۔ صفائی اور ماحول کا بھی حق ہے کہ جلسے کے بعد گندگی چھوڑ جانا، بوتل، کاغذ پھینک دینا یہ اسلامی اخلاق کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفائی نصف ایمان ہے۔ عمل کرنے کا بھی حق ہے۔ سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ہم سن کر بھول جائیں۔ جلسے کا مقصد صرف سننا نہیں بلکہ عمل کرنا ہے۔ اگر ہم ویسے ہی رہیں تو جلسہ بے فائدہ ہو گیا۔
جلسے کے بعد کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ گھر جا کر باتیں دوسروں تک پہنچائیں، نیکی کی دعوت دیں، اصلاح کا ذریعہ بنے۔ یہی جلسہ کا اصل ثمرہ ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، دینی جلسے اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کریں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، دینی جلسے اللہ کی نعمت ہے، ان کی قدر کریں، ان کا ادب کریں، ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر ہم نے حقوق ادا کیے تو برکت ملے گی، اگر غفلت کی تو محرومی ہمارا مقدر ہوگی۔ یا اللہ، ہمیں دینی مجالس کی قدر کرنے والا بنا، ہمیں ادب، اخلاص اور عمل کی توفیق دے، ہماری زندگیوں کو قرآن و سنت کے مطابق بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔